اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو سب سے بہتر انسان ہے اس کو امام بنایا جائے۔ موجود لوگوں میں جو سب سے بہتر انسان کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے، آداب و اصول کے اعتبار سے، جس کے اندر سب زیادہ خوبیاں ہیں، اسی شخص کو امام بنانا چاہیے۔ اس کو ہم دوسرے آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ کم سے کم امام کے اندر 5 باتیں پائی جانی چاہیے۔ نمبر 1، اس کی قرات بالکل صحیح ہو۔ نمبر 2، نماز کے ضروری مسائل سے وہ واقف ہو۔ نمبر 3، اس کے عقائد درست ہوں، غلط عقیدے کا حامل نہ ہو۔ نمبر 4، تمام گناہ کبیرہ سے وہ بچا ہوا ہو۔ اور نمبر 5، اس کا لباس اور وضاقتہ شریعت کے مطابق ہو۔ یہ 5 چیزیں کم سے کم اس کے اندر پائی جانی چاہیے تو اس کو امام بنایا جانا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل آتی ہے باب الامامہ کے نام سے، اور فقہ کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ امام کس کو بنانا چاہیے اور ان کی صفات اور شرائط کیا ہونی چاہیے، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کس آدمی کی امامت مکروہ ہے، کس آدمی کی امامت درست نہیں ہے، کس آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال امام کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے یہ اختصار کے ساتھ میں نے عرض کر دیا۔ اگر مسجد شریف میں امام صاحب سنتوں کے خلاف نماز پڑھا رہا ہو اور اس کی قرات بھی صحیح نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام صاحب سنتوں کے خلاف نماز پڑھا رہے ہیں وہ کیا غلطیاں ہیں، اور اسی طرح سے وہ جو قرات میں غلطیاں کر رہے ہیں وہ کس قسم کی غلطیاں ہیں۔ دراصل بعضی غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے قرآن کے معنی بگڑ جاتے ہیں، تو اگر ایسی غلطی ہے تو پھر نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، اور ایسے امام کو امام رکھنا ہی صحیح نہیں ہے۔ وہ مسجد کے انتظامیہ والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کو وہ امام نہ رکھیں جس کی قرات صحیح نہ ہو۔ جب ہم ہر چیز کے لیے سٹنڈا ڈھونڈتے ہیں تو مسجد کی انتظامیہ والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو امام بنائیں جس کے اندر کوالٹی موجود ہو، صفات موجود ہوں، اس کی قرات صحیح ہو، اس کا حلیہ صحیح ہو، وہ گناہ کبیرہ سے بچا ہوا ہو، اس کے عقائد صحیح ہوں، اور تمام برے کاموں سے وہ بچا ہوا ہو۔ جیسے ہر چیز کے لیے ہم کوالٹی اور شرائط ہیں، اسی طرح سے امام کے لیے بھی شرائط ہیں۔ تو شرائط سے آراستہ انسان کو امام بنانا چاہیے، مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کسی جگہ پر ایسا امام ہے جو سنتوں کے خلاف نماز پڑھا رہا ہے، قرات اس کی صحیح نہیں ہے، تو اس امام کے نماز کے درست سے نادرست ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے اس امام کو چیک کرنا ہوگا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ سنتوں کے خلاف کیا کیا غلطیاں ہیں، اور جو غلط قرات ہے وہ کس درجے کی غلط قرات ہے، تب فیصلہ ہو سکے گا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔